بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز بیان چینل کے ساتھ شہباز شفقت مرزا۔ ناظرین، آج کچھ مخصوص اعمال ہیں اور کچھ عذاب ہیں جن کو کچھ اعمال اس عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہاں پر آپ کو ایسے واقعات ملیں گے جو آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں گے، اور یہ تبدیلی ہر ایک کی زندگی میں آنا ضروری ہے، کیونکہ زندگی مختصر ہے اور وہ زندگی جو بالکل نہ ختم ہونے والی ہے، اس کے آنے سے پہلے پہلے اپنی اس زندگی کے اندر ہمیں ایسی مثبت تبدیلی لانی ہے جو ہمیں اس زندگی کے اندر بھی کامیابی دلائے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر بھی کامیابی دلائے۔ تو آج وہ مخصوص اعمال جو مصیبتوں سے نجات دلاتے ہیں اس کا ذکر ہوگا۔ ابو عبداللہ حکیم ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نوادر الاصول میں یہ بات ذکر کی ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت کے پاس آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی مسجد میں فرمایا کہ گزشتہ رات میں نے عجیب باتیں دیکھا کہ میرے ایک امتی کو عذاب قبر نے گھیر رکھا ہے، آخر اس کے وضو نے آ کر اسے چھڑا لیا۔ میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ شیطان اسے وحشی بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے ذکر نے آ کر اسے خلاصی دلوا دی۔ ایک امتی کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اسے گھیر رکھا ہے، اس کی نماز نے آ کر اسے بچا لیا۔ ایک امتی کو دیکھا کہ پیاس کے مارے ہلاک ہو رہا ہے، جب حوض پر جاتا ہے دھکے لگتے ہیں، اس کا روزہ آیا اور اس نے اسے پانی پلا دیا اور آسودہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک امتی کو دیکھا کہ انبیاء حلقے باندھ باندھ کر بیٹھے ہیں، یہ جس حلقے میں بیٹھنا چاہتا ہے وہاں والے اسے اٹھا دیتے ہیں۔ اسی وقت اس کا غسل جنابت آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر میرے پاس بٹھایا۔ ایک امتی کو دیکھا کہ چاروں طرف سے اسے اندھیرا گھیرے ہوئے ہے اور اوپر نیچے سے بھی وہ اسی میں گھرا ہوا ہے کہ اس کا حج اور عمرہ آیا اور اسے اس اندھیرے سے نکال کر نور میں پہنچا دیا۔ ایک امتی کو دیکھا کہ وہ مومنوں سے کلام کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اسے بولنے نہیں دیتے۔ اسی وقت صلہ رحمی آئی اور اعلان کیا کہ اس سے بات چیت کرو، چنانچہ وہ بات چیت کرنے لگے۔ ایک اور امتی کو دیکھا کہ وہ اپنے منہ پر سے آگ کے شعلے ہٹانے کو ہاتھ بڑھا رہا ہے، اتنے میں اس کی خیرات آئی اور اس کے منہ پر پردہ اور اوٹ ہو گئی اور اس کے سر پر سایہ بن گئی۔ اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اسے ہر طرف سے قید کر لیا ہے، لیکن اس کا نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا آیا اور ان کے ہاتھوں سے اسے چھڑا کر رحمت کے فرشتوں سے ملا دیا۔ اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے درمیان حجاب ہے، اس کے اچھے اخلاق آئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا آئے۔ اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں طرف آ رہا ہے، لیکن اس کے خوف خدا نے آ کر اسے اس کے سامنے کر دیا۔ اپنے ایک امتی کو میں نے جہنم کے کنارے کھڑا دیکھا، اسی وقت اس کا اللہ سے کپانا آیا اور اسے جہنم سے بچا لے گیا۔ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ اسے اوندا کر دیا گیا ہے تاکہ جہنم میں ڈال دیا جائے، لیکن اسی وقت خوف خدا سے اس کا رونا آیا اور ان آنسوؤں نے اسے بچا لیا۔ میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ پل صراط پر لڑکنیاں کھا رہا ہے کہ اس کا مجھ پر درود پڑھنا آیا اور ہاتھ تھام کر سیدھا کر دیا
اور وہ پار اتر گیا۔ ایک امتی کو دیکھا کہ جنت کے دروازے پر پہنچا لیکن دروازہ بند ہو گیا۔ اسی وقت لا الہ الا اللہ کی شہادت پہنچی، دروازے کھلوا دیے گئے اور اسے جنت میں پہنچا دیا گیا۔ تو ناظرین، یہ حدیث پاک ایسی ہے کہ اس سے ہمیں ان اعمال کا پتہ چلتا ہے کہ کون سا گناہ کس اعمال کی وجہ سے دور ہو جاتا ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بہت بڑی ہے، اس میں ان مخصوص اعمال کا ذکر ہے جو مخصوص مصیبتوں سے نجات دلانے والے ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں کہ ہم نے کیسے یہ سارے نیک کام کرنے ہیں تاکہ قیامت کے دن ہم ان نیک اعمال کی بدولت اپنی ان ساری برائیوں سے نجات پا جائیں اور اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔